اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ایک نیا پروگرام اصول دین لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہدایت ٹی وی کا ہدف اور مقصد جہاں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں، وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہے، بلکہ سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو اس بات کا پتہ چلے کہ دین کا تعارف اہل بیت رسول نے کس انداز سے کرایا ہے۔ دین کی وہ کون سی شکل ہے کہ جس کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اہل بیت رسول نے لوگوں کو دیا۔ دین کی کئی تعبیرات اس وقت لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان تعبیرات میں ایک تعبیر وہ ہے کہ جو آل محمد نے بیان کی ہے، یا یوں کہیے کہ پیغمبر گرامی سے دین لے کے جو لوگوں تک پہنچا اس کے کچھ اور ذرائع بھی ہیں، اور ایک ذریعہ اہل بیت رسول ہے۔ اہل بیت رسول نے جو دین لوگوں کو بتایا، اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کی تشریح، یہ ذمہ ہے ہدایت ٹی وی کے۔ اور یہ بات بھی ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور فروعات دین یعنی دین کی شاخیں۔ دین کو گویا ایک درخت سے تعبیر کیا گیا کہ جس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بنیادیں کمزور ہوں تو وہ درخت پھل پھول نہیں سکتا، وہ صحیح طور پہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی درخت جو ہے اس کی شاخیں مضبوط ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑوں کو مضبوط کیا جائے۔ مذہب اہل بیت میں یعنی آل محمد نے جو مذہب بیان فرمایا، اس کے پیش نظر جو اصول دین بیان کیے گئے وہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور 10 فروعات دین گنے جاتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا، اس میں مقصد یہ ہے کہ آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ چیز آپ تک پہنچائیں جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے مذہب کے اصولوں کا پتہ چل جائے، اور جو آل محمد کے مذہب پہ نہیں بلکہ کسی اور طرز فکر کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، انہیں بھی کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ آل محمد نے مذہب کی تفسیر و توضیح کیسے فرمائی۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت 5 اصول دین ہیں، اور ان 5 اصول دین میں سے سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کی وضاحت انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں مسلسل کریں گے، اور پہلے بھی
کئی مرتبہ عقائد کے عنوان سے پروگرام جو ہیں وہ ہوئے اور ان میں اصول دین کی وضاحت ہوتی رہی، لیکن چونکہ یہ سلسلہ مسلسل رہنا چاہیے جس میں عقائد کو بھی بیان کیا جائے، جس میں فقہ کو بھی بیان کیا جائے، جس میں قرآن حکیم کی تعلیم بھی دی جائے، جس میں حدیث کو بھی بیان کیا جائے، جس میں اخلاقیات کو بھی بیان کیا جائے، بلکہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو بیان کرنا یہ ہدایت ٹی وی نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو دین میں چیزیں باصطلاح، بلکہ ہدایت ٹی وی نے یہ بھی اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور انسان جن چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہدایت ٹی وی پہ کیا جائے۔ اصول دین کا یہ پروگرام یعنی عقائد کا یہ پروگرام ابتدا سے لے کے اب ہمارے ذمے لگا کہ ہم اس کو کسی حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ اصول دین کی بحث کرتے ہوئے سب سے پہلی بحث توحید کے حوالے سے، اور جب توحید کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے تو اس کی ابتدا کی جائے گی وجود ثانی سے، کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ چونکہ پچھلے ہمارے پروگرام بھی دو ایک جو پچھلے عنوان کے ساتھ تھے وہ بھی اسی توحید کے حوالے سے ہی مربوط تھے، لہٰذا ہم زیادہ اس حوالے سے گفتگو تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک آدھ بات کر کے آگے گزرنا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے اور ہوا تاریخ میں کہ لوگ خود وجود ثانی سے ہی انکار کرتے رہے، یعنی اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مادہ پرست ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الہی ہیں۔ جب ہم الہی کہتے ہیں تو اس وقت مراد ہماری صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا پہ دو طبقے اس وقت موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کائنات کے علاوہ کسی دانا، کسی حکیم ذات کا قائل ہے کہ جو ماورائے طبیعت ہے، جو اس کائنات کے یعنی اس جسے اللہ کے علاوہ جو کائنات ہے اس کو ہی اصل سمجھتے ہیں، اور اس کے ما سوی اللہ یعنی جو کچھ ہے اس کے علاوہ اللہ کو وہ نہیں مانتے، یعنی کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے۔ وہ کہتے کہ یہ کائنات خود بخود بنی، ابتدا میں چلتے چلتے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، کوئی بنانے والا موجود نہیں۔ وجود ثانی کی بحث کی گئی کہ بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، بہت باتیں اس پہ کی جاتی ہیں، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی جب اس بارے میں سوال کیے گئے تو آپ نے اس سوال کرنے والے کی عقل و فہم کو دیکھ کے اس کا جواب دیا۔ اگر کوئی علمی شخصیت تھی تو اس کو علمی انداز سے جواب دیا، اور اگر کوئی سادہ بندہ تھا تو اس کا جواب بھی سادہ لفظوں میں دیا۔ ایک مثال تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت عام سی دی جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں صحابہ کرام نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مد دلیل علی الثانی، اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ جب پیغمبر گرامی گزر رہے تھے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تو راستے میں ایک بڑھیا عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پیغمبر گرامی نے یہی سوال اس سے کیا کہ مد دلیل علی الثانی، تم بتاؤ اے بڑھیا کہ اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل کیا ہے، یعنی اس کائنات کے بنانے والے پہ دلیل کیا ہے؟ تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے چرخہ کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو روکا، یعنی اپنے چرخے کو روکا، اور پھر چلانا شروع کر دیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے چرخے کو روک کے دوبارہ چلانا شروع کر دیا تو پیغمبر گرامی آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اس بڑھیا سے سوال کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا اور آپ چل پڑے۔
پیغمبر گرامی نے کہا کہ اس نے جواب دے دیا. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میرے پیارو، وہ چرخہ کاٹتے کاٹتے اس نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو روکا تھا اور پھر دوبارہ چلایا تھا. وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ چھوٹا سا چرخہ تو میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، یہ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہی ہے. ایک بندہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے مت دلیل علی الثانی، اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے، اس کائنات کے بنانے والے پہ دلیل کیا ہے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیرا وجود اس بات کی دلیل ہے، تو خود دلیل ہے اس بات پہ کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا تیرے علاوہ ہے کوئی جس نے تجھے بنایا. اگر تو خود بنانے والا ہے تو یقیناً تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو، کوئی اور ہی ہے کہ جس نے تجھے زیور وجود سے آراستہ کیا. وہ غیر تیری طرح کا تھا، اگر وہ تیری طرح کا تھا تو پھر اس کے بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر وہ بنانے والا بھی اسی طرح کا تھا تو پھر ایک اور ایسا ہونا چاہیے. کہیں پہ جا کے تمہیں رکنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کا بنانے والا تو ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں. وہ ذات کہ جس نے آخر پہ جا کے تمہارے آباء و اجداد میں سے سب سے پہلے چلیے حضرت آدم تک چلے جائیں تو آدم کو جس نے بنایا، جو آدم جیسا نہیں وہی حکیم اور دانا اور قادر مطلق ذات اس کائنات کی صانع ہے، یعنی بنانے والی. میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے ہم زیادہ باتیں آگے نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن ایک دلیل اور عرض کرتا ہوں. سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مت دلیل علی الثانی، مولا یہ فرمائیے کہ اللہ کے اللہ ہونے پہ یا اس کائنات کے بنانے والے پہ کیا دلیل ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا، وہاں پہ ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا. حضرت نے اس انڈے کو لیا اور اسے دکھا کے کہا کہ یہ ایک مضبوط کلا سمجھ لو، اور اس مضبوط کلے میں دو دریا بہتے ہیں، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا رنگ زرد ہے. وہ دونوں دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، لیکن سفید زرد سے نہیں ملتا اور زرد سفید سے نہیں ملتا. تو بتا کہ ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچانے والی ذات کون سی؟ وہ ذات کہ جو ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے سے بچاتی ہے، اس ذات کو ہم صانع کائنات سمجھتے، صانع موجودات سمجھتے. اس کائنات کا بنانے والا ہے. ذرا بر بھی اگر کوئی بندہ تصور کرے اور سوچے تو وہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ نیچر خود بخود یہ کائنات جو ہے وہ بن کے نہیں چلی، اس لیے کہ یہ کائنات جب چلی ہے تو کیا اس میں شعور تھا یا یہ بے شعور تھی؟ اگر اس کی اصل کو مادہ تصور کر لیا جائے یا اس سے بھی آگے اگر لے جائیں کہ مادہ بھی اب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے توانائی میں، وہ توانائی جو ہے وہ کیا شعور رکھتی تھی یا شعور نہیں رکھتی تھی؟ آج جو انسانوں میں اتنا شعور ہے، آج جو سائنس اس قدر ترقی کر رہی ہے، تو کیا یہ ابتدا میں یہ عقل و شعور اس وقت بھی موجود تھا یا موجود نہیں تھا؟ وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے اس ابتدا میں شعور اور عقل عطا کیا؟ اس لیے کہ کسی ذات کا ہونا ضروری ہے، ایسی ذات کہ جس میں عقل و شعور ہو، اس لیے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا.
جس میں خود عقل و شعور نہ ہو وہ کسی دوسرے کو عقل و شعور نہیں دے سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو حکیم بھی ہے، جو دانا بھی ہے، جو صاحب شعور بھی ہے، جو حیات بھی رکھتی ہے، جو علم بھی رکھتی ہے، کہ جس نے یہ چیزیں اپنے ماں بعد کائنات کو عطا کی اور کائنات میں ودیت کی۔ اللہ رب العزت کا سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس ذات کے ہونے پہ دلیلیں لانا تھوڑا سا تصور انسان کرے تو وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ایسا بنانے والا ہے کہ جو صاحب شعور بھی ہے اور صاحب حیات بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ بلکہ علماء اس بات کا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تصور اور اس کو سمجھنا سب سے زیادہ سہل اور آسان ہے۔ وہ اظہر الموجودات ہے، جتنی بھی کائنات میں موجودات ہیں ان میں سب سے واضح وہ ذات توحید ہے، اور سمجھنا اس کا اسہل الموجودات ہے، یعنی سب موجودات سے اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ وہ ذات اظہر الموجودات ہے، اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ یہ بات ویسے اگر کہہ دی جاتی ہے تو پوری طرح سے واضح نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مثال ہم آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں پیش کریں گے۔ ایک بندہ ہے، وہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اسے لکھتا دیکھ کے آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ یہ لکھنے والا علم بھی رکھتا ہے تبھی تو لکھ رہا ہے، اور یہ لکھنے والا قدرت بھی رکھتا ہے تبھی تو لکھ رہا ہے، یہ لکھنے والا زندہ ہے اسی لیے تو لکھ رہا ہے۔ تو ایک لکھنے والے کے لکھتے ہوئے کو دیکھ کے آپ اس کی حیات بھی سمجھ جاتے ہیں، آپ اس کا علم بھی سمجھ جاتے ہیں، آپ اس کی قدرت بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب ایک لکھنے والے سے اس کی حیات، اس کا علم، اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے تو اتنی بڑی کائنات، اور جو کائنات پوری طرح سے منظم ہے، اس لیے کہ سائنس ترقی کر کے جتنی ایجادات کر رہی ہے، اور سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے سائنسدان، بلکہ اسی طبیعت کے منظم ہونے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کائنات پوری طرح سے ایک نظم کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ تو سمجھ کے صاحب شعور کہلائے، یہ تو سمجھ کے صاحب علم قرار پائے، یہ تو اس کائنات کو سمجھ کے اپنے آپ کو دانشور اور اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھتے رہے۔ لیکن وہ ذات کہ جس نے کائنات کے نظم کو پیدا کیا ہے، وہی ذات جو ہے، اس ذات کے علم، اس کے ارادے، اس کی حیات اور اس کی قدرت کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات پورے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے۔ چاند جس مدار میں ہے اسی میں سفر کر رہا ہے، سورج جس مدار میں ہے، زمین جس مدار میں ہے اسی میں سفر کر رہی ہے۔ باقی کائنات کے ذرے ذرے کا منظم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ناظم حیات بھی رکھتا ہے، اس کا ناظم قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔